الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ حمد و صلاۃ کے بعد لائق صد احترام معزز اور مکرم سادات کرام، معزز علماء کرام، معزز مہمانان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق خاص سے ہم آج اس عظیم الشان دوسرے سالانہ عرس پاک حضرت پیر سید حاجی محمد نواز شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس عرس پاک کی مجلس میں ہم جمع ہیں۔ دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے جناب محترم علامہ سید فخر حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتکم العالیہ کا، کہ جنہوں نے مجھے حکم دیا تھا اور آج اس نورانی محفل میں حاضر ہو کر مجھے آپ کے ساتھ چند باتیں کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ بلا تمہید موقع کی مناسبت سے بات شروع کرتے ہیں، کیونکہ ایک عرس پاک کی مجلس ہے اور ولیوں کی نسبت رکھنے والے حاضرین میرے سامنے ہیں، تو میں نے بھی اس تناظر میں آیت ولایت کو آپ کے سامنے پڑھا، یعنی اس آیت کو آیت ولایت کہتے ہیں۔ جیسے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، اس کو آیت تطہیر کہتے ہیں۔ جیسے سورہ شورا کی آیت نمبر 23 ہے، اس کو آیت مودت کہتے ہیں۔ تو یہ آیتیں ان عنوانوں کے ساتھ مشہور ہیں۔ اب اللہ نے یہاں 3 ولایتوں کا ذکر کیا۔ اب پہلے اس آیت کا ترجمہ سمجھیں۔ فرمایا انما ولیکم اللہ، فرمایا بے شک تم سب کا ولی اللہ ہے۔ ولیکم، اس قوم سے مراد کون لوگ ہیں؟ جو بھی قرآن سنے گا یا جو بھی قرآن پڑھے گا، اللہ کن سے کہہ رہا ہے کہ میں تم سب کا ولی ہوں؟ قوم کا مخاطب ڈھونڈنا پڑے گا۔ اگر تو ہر بندہ ہو، ہر بندے سے اللہ بات کر رہا ہو، تو پھر تو اللہ ہر ایک کا ولی ہے۔ اس آیت میں نہیں لکھا ہوا، قوم کی ضمیر فقط سامنے ہے۔ اللہ کہہ کن سے رہا ہے؟ اس کا جواب پچھلی آیت ہے۔ یہ آیت نمبر 55 ہے جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے۔ اس سے پچھلی آیت ہے آیت نمبر 54، اس میں اس بات کا جواب ملتا ہے کہ اللہ کا خطاب کن سے ہو رہا تھا۔ جب تک یہ نہیں پتہ چلے گا نا مخاطب کون ہے، تو تب تک وہ بات کی سمجھ نہیں آتی۔ لوگ کافروں کے بارے میں کی گئی بات کو مومنوں پہ لگائے پھرتے ہیں، یعنی جو بات اللہ کافروں کے لیے کر رہا اسے اٹھا کے مومنوں پہ آپ چسپاں کر دی۔ یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کے مخاطب کون ہے۔ اور انہوں نے کہا قرآن میں آیا ہوا ہے تو بس ٹھیک ہے، قرآن میں کی گئی ہر بات ہر بندے کے لیے تو نہیں ہے، تو اس کا مخاطب ڈھونڈنا پڑے گا۔ وہ مخاطب کون ہے وہ پچھلی آیت میں بیان ہے۔ اب پچھلی آیت کو پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اب آپ سمجھ گئے خطاب کن سے ہو رہا ہے؟
مومنوں سے ہو رہا ہے، ایمان والوں سے ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ایمان والوں سے اللہ نے بات کی اس آیت پچھلی آیت میں 54 نمبر آیت میں جتنی باتیں کی، جو ہی وہ آیت ختم ہوئی، آیت ختم ہوتے ہی رب کہتا ہے انما ولیکم اللہ۔ مخاطب نہیں بدلے، وہ ایمان والے مخاطب ہیں، تو فوراً فرمایا بے شک تم سب کا ولی اللہ ہے۔ اب اللہ ہر مومن کا ولی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اب اللہ۔ اللہ آپ کا بھی ولی ہے، میرا بھی ولی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ آپ کا بھی ولی ہے، میرا بھی ولی ہے، ہر مومن کا ولی ہے، جب اللہ ہم سب کا ولی۔ ولی ہے، پھر کسی اور کی ولایت کی ضرورت رہتی ہے؟ سبحان اللہ۔ سبحان کیا اللہ کافی نہیں؟ سبحان اللہ۔ جو وہ جملہ بولا جاتا ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، تو پھر تو وہ بات قرآن سے ثابت ہوگی انما ولیکم اللہ، اللہ بھی کہتا میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو جب اللہ ولی ہے تو اللہ کے علاوہ پھر کس کے پاس جائیں؟ جب اللہ خود کہتا ہے مومن بن جا میں تیرا ولی ہوں، سبحان اللہ۔ تو جب اللہ ولی ہو گیا تو اللہ تو کافی ہو گیا۔ پھر سبحان اللہ۔ جب اللہ کافی ہے تو پھر تو ان کا جملہ جو مسجدوں میں لکھا ہوا ملتا ہے پھر تو وہ 100% قرآن سے ثابت ہے، پھر تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اللہ نے بات یہاں ختم نہیں کی ہے ولیکم اللہ کہہ کے، اللہ نے آگے بھی فرمایا ہے کچھ۔ کیا فرمایا؟ وَرَسُولُهُ، سبحان اللہ۔ میں بھی تمہارا ولی ہوں، سبحان اللہ۔ لیکن میری ولایت کے ساتھ میرا مصطفیٰ بھی تم سب کا ولی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ نے فقط اپنی ذات تک تو رکھی نہیں ہے بات، میں بھی ولی ہوں، میرا مصطفیٰ بھی تم سب کا ولی ہے۔ اب بعض لوگوں نے کہا میرے لیے اللہ کافی ہے، کچھ دوستوں نے تھوڑی اور نرمی کی تو کہا میرے لیے اللہ اور اس کا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے۔ صلی اللہ۔ یہ جملہ بھی لکھا ہوا آپ کو ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں تک بات تو ٹھیک ہو گئی، انما ولیکم اللہ ورسول، اللہ بھی ولی ہے، اللہ کا رسول بھی ولی۔ وہ جو کہتے ہیں صرف اللہ کافی ہے، اب اللہ اس کی نفی کر رہا ہے، یا اللہ اس کی نفی کر رہا ہے کہ جو کہتے ہیں صرف اللہ کافی ہے، اللہ کہتا ہے میں بھی ہوں لیکن میرا مصطفیٰ بھی تو ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ اس کا رسول کافی ہے، اب یہ جملہ آ گیا، اب یہاں تک آیت نے اس کی وضاحت کر دی۔ تو اللہ بھی ولی ہے ہمارا، اللہ کا رسول بھی ہم سب کا ولی ہے۔ جب اللہ اس کے رسول ہمارے ولی ہیں پھر کسی اور کی ولایت کی ضرورت رہتی ہے سبحان اللہ۔ کہ بندوں کے پاس پھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی اللہ والے کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر عرس کی مجلس سجانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر کسی کی ارادت میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ بھی ولی ہے، اللہ کا رسول بھی ہمارا ولی ہے، اللہ رسول کے بعد پھر کس کے پاس جائیں؟ ہاں اللہ نے بات اگر جہاں ختم کر دی ہوتی نا میں بھی کہتا کہیں نہ جائیں، لیکن کیا کروں اللہ نے بات آگے یہاں ختم ہی نہیں کی ہے، آیت آگے بھی تو ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں، بری طرح تو بھی ولی ہو گیا، تیرا مصطفیٰ بھی ہمارا ولی ہو گیا، اب کوئی اور بھی ولی ہے سبحان اللہ۔ جس کی سنگت میں رہیں، جس کی صحبت میں جائیں، جن کی ارادت میں جائیں، جن سے جڑے؟ اللہ کہتے ہیں ہاں۔ بولا کون ہے ولی؟ اب سنیں، دو ولایتیں ہوگی، اب تیسری آ رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے والذین آمنوا، میں بھی تمہارا ولی ہوں، میرا مصطفیٰ بھی تمہارا ولی ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے وہ بھی تمہارے ولی ہیں۔ اب جو بھی ایمان لایا مومن بنا، پھر ہر مومن ولی ہو گیا؟ سبحان اللہ۔ نہیں، اللہ نے آگے بتایا ہے مومنوں میں کون ولی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر مومن ولی نہیں ہے، مومنوں میں کون ہے؟ اب اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے وہ بھی تم سب کے ولی ہیں۔ کون ہے مولا یہ؟ الذین یقیمون الصلاۃ، مومنوں میں تمہارے ولی وہ ہیں جو نمازیں قائم کرتے ہیں۔ تو بے نمازی نکل گیا، جو کہے جی تم پڑھاؤ میں تو مدینے میں پڑھاتا ہوں، وہ اس سے خارج ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ جو کہے نہیں نماز نہ پڑھوں بس میں مولائی ہوں، بس میرے ہاتھ چوم لو، وہ بھی اس سے خارج ہو گئے۔ اب اللہ نے نکال دیا ہے، بندے چاہے جو کرتے پھرے، سبحان اللہ۔ اب اللہ نے خارج کر دیا یہ کہہ کے کہ مومنوں میں تمہارا ولی وہ بن سکتا ہے جو نماز قائم کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ اچھا، زکوٰۃ کی بات کی، نماز کی، آگے فرمایا وَهُمْ رَاكِعُونَ، وہ زکوٰۃ اس حال میں دیتے ہیں کہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اس حال میں کہ کھڑے رکوع میں ہوتے ہیں۔ اچھا، اللہ نے بتایا میں بھی تمہارا ولی ہوں، میرا مصطفیٰ بھی تمہارا ولی ہے، اور ایمان والے تمہارے ولی ہیں، لیکن کون؟ جو نمازیں قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ اس حال میں دیتے ہیں کہ وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ اب وہ پہلے تو یہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ کون سا ولی ہے جو نماز پڑھ رہا تھا اور جب رکوع میں گیا تو زکوٰۃ دی۔ اب پہلا ولی تو اللہ رسول کے بعد وہی ہے۔ سبحان اللہ اس آیت کے تناظر میں پہلا ولی مومنوں میں سے ایمان والوں کا اللہ رسول کے بعد وہ ہے جو حالات نماز میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، پنجاب میں، پاکستان میں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو اللہ کا ولی اور دوران نماز کسی نے کچھ مانگا ہو تو زکوٰۃ دے دی؟ پاکستان میں تو نہیں ملا، ہندوستان چلتے ہیں وہاں بھی نہیں ملا، چلیں بر صغیر میں، ایشیا میں کہیں نہیں ملا، چلو 1400 سال پیچھے چلتے ہیں۔ سبحان اللہ آج ہم 1400 سال بعد بیٹھے ہیں نا، قرآن تو 1400 سال پہلے آیا، تو لوگ آج سمجھنا چاہتے ہیں تو سمجھنے کے لیے بھی 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ سبحان اللہ دیکھتے ہیں وہ کون تھا جو پڑھ نماز رہا تھا اور زکوٰۃ بھی دے رہا تھا، اور اسے دیکھ کر رب کہتا ہے یہ تمہارا ولی ہے۔ سبحان اللہ اب اس آیت کی تفسیر اور اس آیت کا شان نزول جو ہے، اب اس کی طرف ہمیں جانا پڑے گا۔ سبحان اللہ کوئی تو تھا نا جو کھڑا تھا رکوع میں۔ اب حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ حدیث کے راوی کا نام ہے حضرت عمار بن یاسر۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو بیان کرنے والے بڑے بڑے محدث ہیں۔ میں 2-3 حوالے دے دیتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو اپنی مسند میں لکھا ہے، امام حاکم نے اس حدیث کو مستدرک میں لکھا ہے، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں، پھر معجم الاوسط میں، پھر معجم الصغیر میں، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں، خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں۔ سبحان اللہ اب یہ سب اس حدیث کو کوٹ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، حضرت عمار بن یاسر روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم مسجد کے اندر بیٹھے تھے، مسجد عام نہیں تھی، مسجد نبوی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ ہم بیٹھے تھے، کوئی فرض نماز کا ٹائم نہیں تھا، یعنی جو صبح 9 بجے کا 10 بجے کا ٹائم ہوتا ہے جب فرض نماز، فجر کا ٹائم ہے نہ ظہر کا ٹائم۔ سبحان اللہ صحابہ اکرام کو جب ٹائم ملتا تو وہیں بیٹھتے تھے۔ سبحان اللہ اب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اتنے میں وہ کہتے ہیں کہ ایک فقیر آ گیا مسجد میں، سبحان مانگنے والا۔ اس نے کہا، جو بیٹھے تھے ان سے کہا مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دیں، تو ان کے پاس تھا نہیں تو انہوں نے دیا بھی نہیں، تو اس نے کہا ان سے تو کچھ نہیں ملا۔ آگے دیکھا ایک بندہ کھڑا ہے اپنی عبادت میں مصروف ہے، تو بھوکے کو تو روٹی چاہیے، وہ نہیں دیکھتا نماز پڑھ رہا ہے کہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ جو ہی جمعہ کا سلام پھیرتے بندہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں بیمار ہوں، میری والدہ بیمار ہے، بندے کہتے ہیں یار نماز میں خلل ڈال رہا ہے، بھی نماز میں اسے آرام کیسے آئے جس کا پیٹ خالی ہو، سبحان اللہ اور جس کا گھر میں ہو کچھ نہ، اس نے تو مسجد میں کھڑے ہو کے آواز لگانی ہے، جس کا گھر جل رہا ہو اسی کو پتا ہوتا ہے نا۔ ہم کہتے ہیں خلل ڈال رہے ہو، خلل ڈال رہے ہو۔ اب دیکھیں اگر ان کی ضرورت پوری نہیں کریں گے تو پھر انہوں نے تے آواز نکالنی ہے نا، سبحان اللہ وہ تو بولیں گے، مانگیں گے۔ سبحان اللہ اب اگر نظام زکوٰۃ ہوتا ہمارے ملک میں تو مانگنے والے نہ رہتے اگر ان تک ان کا حق پہنچتا، سبحان اللہ لیکن رہا ہی نہیں ہے نا، سبحان اللہ سسٹم ہی بدل دیا گیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس سوالی نے دیکھا کہ آگے ایک بندہ عبادت میں ہے، وہ آگے آیا، وہ عبادت کرنے والے کون تھے؟ مولا کائنات سبحان اللہ حضرت علی شیر خدا علیہ السلام آپ کے آپ میں تھے۔ جب یہ قریب پہنچا تو اس ٹائم آپ کہتے وہ آپ رکوع میں جا چکے تھے، اب رکوع میں ہے، گھٹنوں پہ ہاتھ ہے، حالت رکوع ہے۔ اب فقیر آ کے پاس کھڑا ہے، وہ کہتا ہے مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دیں۔ سبحان اللہ دوسرا اپنے طریقے سے مانگا جس طرح فقیر مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔
تو مولا علی شیر خدا نے حالت رکوع میں ہی سبحان اپنی چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، سبحان اللہ اس دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہنی تھی. آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا ایسے حالت رکوع میں باہر نکالا انگوٹھی والا. وہ سمجھ گیا کہ یہ مجھے انگوٹھی دینا چاہتا ہے. سبحان فنازع خاتمہ فآتاہ السائلہ، یہاں کہ اس نے خود اتاری، آپ نے فقیر کو وہ انگوٹھی دے دی. ایک حدیث پاک میں آتا ہے آپ نے انگوٹھے کے زور سے انگوٹھی کو ایسے زور دیا تو وہ نکلی گری اور اس نے اٹھائی اور اٹھا کے چلا گیا. سبحان اللہ تو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وقف علی علی ابن ابی طالب سائل وهو راکع فی تطوع. آپ نفلی نماز پڑھ رہے تھے، رکوع میں جا چکے تھے، فقیر آ کے کھڑا ہوا، مانگا اس نے، آپ نے انگوٹھی دی اور انگوٹھی لے کے چلا گیا. سبحان اب یہ منظر پیچھے بیٹھے ہوئے صحابیوں نے دیکھ لیا، چونکہ جب ان سے مانگا ہے متوجہ تو ہو گئے تھے سوالی کی طرف. اب جب ادھر سے نہیں ملا انہوں نے کہا آگے جا رہے، آگے علی تو نماز پڑھ رہے ہیں. اب وہ دیکھ رہے تھے علی کرتے کیا ہے. اب مولا علی نے جب انگوٹھی دی، اب یہ عمل جب دیکھا نماز میں عمل، اس عمل کو دیکھ کر صحابیوں میں 3 طرح کے گروہ بن گئے. سبحان اللہ ایک طبقہ کہنے لگا لگتا ہے علی کی نماز اس عمل سے ٹوٹ گئی، کیونکہ یہ میرا آقا کے حیات ظاہری کے آخری ایام تھے، آخری ایام، اور نماز کے سارے احکام آ چکے تھے. ایک وقت وہ تھا جب حالت نماز میں کھانا بھی کھا لیا کرتے تھے، حالت نماز میں پانی بھی پی لیتے تھے، نماز بھی جاری رہتی، سودا سلف بھی لے آتے، نماز بھی جاری رہتی، کیا تھا سلام کرتا، سلام کا جواب بھی دے دیتے تھے. اب یہ حدیثیں بھی آپ کو حدیث کے لٹریچر میں ملیں گی، لیکن آقا نے بعد میں ان ساری چیزوں کو ختم کیا. فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، اب اللہ کے ذکر کے لیے نماز پڑھنی ہے، باقی سارے کام چھوڑو. اب ایسا ایسا احکام، اب آخری ایام ہے، احکام سارے آ چکے تھے. جب صحابیوں نے دیکھا علی نے دوران نماز ایک کام کیا ہے، انگوٹھی دی ہے، تو انہوں نے کہا لگتا ہے اب ٹوٹ گئی ہے. ایک طبقہ اور جو ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے کہا نہیں، اگر ٹوٹتی ہوتی نا اس عمل سے نماز تو علی یہ کام کرتے ہی نہ، چونکہ علی ہم سب میں سب سے بڑے عالم ہیں مصطفیٰ کے بعد. جسے پتا ہو اس کام سے ٹوٹتی ہے وہ کیوں کرے گا؟ جسے پتا نہ ہو وہ کام کر بیٹھتا ہے، پھر علماء سے پوچھتا ہے ٹوٹی تو نہیں ہے. جسے خود پتا ہو کہ ٹوٹ جاتی ہے وہ کیوں کرے گا؟ تو صحابہ کرام نے کہا اگر ٹوٹتی ہوتی تو علی یہ کام علی نہ کرتا. تو تیسرا طبقہ ایک اور بیٹھا، اس نے کہا چلو اپنی عقل کے گھوڑے کیوں دوڑائیں، حجرے میں مصطفیٰ بیٹھے ہیں، آقا سے چل کے پوچھ لیتے ہیں آقا آج یہ کام ہوا ہے، آپ بتائیں نماز ٹوٹی ہے کہ قائم ہے. اب صحابہ کرام پہنچ گئے، اتنے میں مولا علی بھی نماز سے فارغ ہو گئے، آقا کی خدمت میں حاضر ہو. فعلمہ ذالک، آقا کو آ کے ساری بات بتائی. آقا